الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالة صحابہ مسجد کے تابع، تو نظام کائنات کے تابع، سارا نظام سارا کنٹرول صحابہ مسجد کے ذریعے سے کرتے تھے۔ آپ دیکھو سیرت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے سارے فیصلے سارے معاملات مسجد نبوی سے ہو رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفود کو مسجد سے بھیج رہے ہیں، آنے والوں کی کارگزاریاں مسجد میں لے رہے ہیں، تقاضے مسجد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جماعتیں مسجد ہی سے روانہ کی جا رہی ہیں۔ مسجد کے علاوہ امت کے جڑنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ہر حال میں مسجد سے جڑے گئے۔ تیز ہوا چل جائے مسجد آؤ، سورج گرہن ہو جائے مسجد آؤ، چاند گرہن ہو جائے مسجد آؤ۔ گھر میں کھانا نہیں ہے تو تینوں شیخین بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں جمع ہیں۔ تینوں کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، کیا بات ہے؟ گھر میں کھانا نہیں تھا تو ہم مسجد آئیں گے۔ یعنی ہر حال میں مسجد سے کیوں؟ مسجد سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے۔ تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو علم سے محروم ہو گیا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت میں علم کے تقسیم ہونے کی جو جگہ تھی مسجد، امت کے اس طبقے کا تعلق مسجد سے ختم ہو گیا۔ اس لیے دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے، عوام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد سے جڑو، اور علماء سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مسجد میں علمی حلقات قائم کرو، تاکہ ہماری اپنی مسجدوں میں علمی حلقات کے ذریعے سے ہمارے محلے کی جہالت ختم، محلے کی جہالت دور۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے محلے کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کو آپ کسی نصاب کے ذریعے سے پڑھانا چاہے تو نہیں پڑھا سکتے۔ آپ ان سے کسی مدت کا مطالبہ کریں تو شاید وہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ ایک مزدور آدمی ہے، آپ اس سے دن کا 8 گھنٹہ مانگو گے، وہ کہاں سے دے گا؟ آپ اس سے کہو کہ آپ ہمارے یہاں آ کر کے داخلہ لے لو، ہمارے یہاں نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم کلام، علم بدیع، اصول تفسیر، یہ ساری چیزیں، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ مزدور آدمی ہے، پھیری کرنے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں۔ تو لامحالہ اس کے لیے ہمیں ایسا نظام اور ایسا انتظام کرنا پڑے گا کہ اس کی سطح سے اور اس کے لیول کے حساب سے اور اس کی اپنی سطح کے اعتبار سے اس کی ضرورت کی لائن کا دین اور علم اس کو جو ہے وہ دیا جائے۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم تھا، یہ طرز تعلیم تھا۔ کتنی روایتیں ایسے ملیں گی آپ کو، ایک طریقہ تعلیم کہ ٹھیک ہے مجلس لگی ہوئی ہے، بیان ہو رہا ہے، ہر آنے والا اسی سے، کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات کی سطح اگر بات سے بات کو سمجھنے کی نہیں ہے تو حضور عملی طور پر وہ چیز سمجھاتے تھے، اس لیے کہ عمل اوقاف النفس ہوتا ہے قول کے مقابلے میں۔ آنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی نمازوں کا وقت کیا ہے؟ فجر کا وقت کب سے کب تک ہے، ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے، عصر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ سوال کیا آنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کی نوعیت بھانپ لی کہ یہ دیہاتی آدمی ہے۔ اگر میں اسے سمجھاؤں صبح صادق سے لے کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے تک فجر کا وقت ہے، تو شاید یہ صبح صادق بھی نہ سمجھے، طلوع آفتاب بھی نہ سمجھے۔ ظہر کا وقت جو ہے وہ اس وقت سے اس وقت تک ہے، عصر کا وقت اس وقت سے اس وقت تک ہے، تو شاید اس کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو طحاوی شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا اقم معی، کہ تم ہمارے ساتھ ٹھہرو۔
اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب مواقیت الصلاۃ میں ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک نمازوں کے اوقات بدل دیے. پہلے دن ساری نمازیں ابتدائی وقت میں پڑھائی، دوسرے دن ساری نمازیں آخر وقت میں پڑھائی، اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں جو وقت ہے یہی نمازوں کا وقت. ایک سائل کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک شخص کے نماز کے اوقات سیکھنے کے لیے ساری نمازوں کے اوقات کو تبدیل کر دیا گیا. ایک بندہ جو ہے وہ نماز کے مسائل، تو اس محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے بغیر کسی نصاب کے اور بغیر کسی حساب کے آنے والوں کو ان کی سطح سے علم دیے تھے. کہ جیسے محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے کلینک ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں وہاں آنے والے مریضوں کا پورا معائنہ کرتے ہیں. جس کو سر درد کی دوا چاہیے اس کو سر درد کی دیں گے، جس کو پیٹ درد کی چاہیے اس کو پیٹ درد، کسی کو انجیکشن کی ضرورت ہے انجیکشن دیں گے، کسی کو سلائن کی ضرورت ہے تو سلائن، کسی کو ایڈمٹ کرنا پڑے تو اس کو ایڈمٹ بھی کر لیں. جیسی نوعیت آنے والی ایسے ہی ہمارے اپنے محلے کے اندر کوئی مزدور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی جو ہے وہ شرکت کے ساتھ کاروبار کرنے والا ہے، کوئی کسی اور مسئلے میں ہے، کوئی اور ذمہ داری میں ہے. ہر ایک کی سطح الگ الگ ہے کہ ہر فرد کو مسجد کے ماحول میں لا کر کے اس کی لائن کا علم اور اس کی لائن کا دین اس کو مسجد کی سطح سے دیا جائے. یہی عمومیت کے اعتبار سے جہالت کے ختم کرنے کا طریقہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے بھی تھے عمل اور پھر اس کی نگرانی بھی کرتے تھے. جو عمل بتایا گیا امت وہ عمل ویسے کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے دیکھتے تھے اسے. یعنی اتنی نظر ہوتی تھی اپنے مصلیوں پر، اپنے مقتدیوں پر کہ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں نجد کا رہنے والا تھا، پہلی مرتبہ مدینہ آیا تھا، عصر کی نماز مسجد نبوی میں ہو رہی تھی، میں نماز میں شامل ہو گیا، مسجد نبوی کی آخری صف میں تھا، حضور نے مصلی سے دیکھ کر کے پہچان لیا، مجھ سے کہا کہ تم مدینہ کے معلوم نہیں ہوتے. ہماری اپنی مسجد میں اگر کوئی ایک نیا آدمی آ جائے تو شاید میں نہیں پہچان سکتا، یا کوئی ایک آدمی کم ہو جائے تو مجھے پتا نہ چلے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر اتنی نظر تھی کہ ایک آدمی نیا آ گیا اس کو بھی پہچان لیا. اور تبوک میں 30,000 کے لشکر میں اگر کعب بن مالک غیر حاضر ہے تو وہ بھی حضور پہچان گئے کہ مجھے کعب بن مالک نظر نہیں آیا. حالانکہ جماعت کتنی بڑی ہے، بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا. 30,000 آدمی میں ایک آدمی کی غیر حاضری محسوس ہو گئی. تو روایت میں ہے واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں کہ حضور مصلی سے اٹھ کر کے میرے پاس مسجد کے آخری صف میں تشریف لائے، مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے کہا میرا نام واصلہ ہے. کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نجد کا رہنے والا. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ اسلام سیکھنے کے لیے آئے ہو. تو آپ نے مجھے اسلام کے فرائض بنیادی باتیں بتائی، مجھے سمجھ میں آ گیا، میں نے قبول کر لیا. پھر حضور نے مجھ سے کہا واصلہ کون سی ہجرت کرو گے، ہجرت باطہ کرو گے یا ہجرت بادیہ کرو گے؟ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک شخص کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوتی تھی. اگر کوئی آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے بس وہ جانے اس کا عمل جانے. آپ نے مصلی کو فوراً بلایا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر آپ اس کی نماز دیکھ لیں، نگرانی کر لیں، قیام کیسا ہے، رکوع کیسا ہے، سجدہ کیسا ہے، قومہ جلسہ برابر ہے یا نہیں. پھر آپ نے کہا کہ نہیں تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، واپس جاؤ. تیسری مرتبہ میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا.
میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، آج باطل یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مسجدیں ختم کر دی جائے، آج باطل یہ کہہ رہا ہے مسجد کے مفہوم کو نماز کی حد تک محدود کر دو، باقی سارے اعمال مسجد سے ختم کر دیے جائیں، امت نماز کی حد تک تو کسی نہ کسی درجے میں مسجد سے جڑ جائے، اس کے علاوہ ان کا مسجد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جب مسجد سے تعلق کٹ جائے گا تو ان کی زندگیاں جہالت کے اندھیرے اور گڑھے میں پڑ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم ہیں ہندوستان میں، لیکن ابھی وہ نوبت نہیں آئی کہ ہم مسجدوں کے کھولنے اور بند کرنے میں کسی حکومت کے اور کسی شخص کے پابند ہو۔ لیکن آپ اسلامی ملکوں میں اگر جا کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی، جیسے دکانوں کے کھلنے بند ہونے کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، ایسے ہی مسجدوں کے کھلنے بند ہونے کے اوقات مسجد کے باہر دروازے پر لکھے رہتے ہیں۔ کوئی دفتر تو نہیں ہے، یہ کوئی آفس تو نہیں ہے کہ کھلنے کا وقت ہو بند ہونے کا وقت ہو، لیکن ہے ایسا۔ ہماری جماعت مراکش گئی تو ہم نے وہاں کی کئی مسجدوں میں دیکھا وہاں کے دروازوں پر پورا چارٹ لگا رہتا تھا کہ اتنی بجے مسجد کھلے گی، اتنی بجے بند کر دی جائے گی، یہ مسجد کے کھلنے کا وقت ہے، یہ مسجد کے بند ہونے کا وقت ہے، اذان سے 15 منٹ پہلے کھلے گی اور نماز کے 15 منٹ کے بعد مسجد میں تالا لگ جائے گا۔ تو بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے، یعنی مشکل سے نماز جیسا فریضہ بھی 100% کے اعتبار سے قائم نہیں ہوا۔ علم کا سیکھنا سکھانا تو میرے خیال سے پورے سفر میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں ملی جس میں کوئی علمی حلقہ اور کوئی علمی جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، حالانکہ مسجدیں کتنی بڑی بڑی۔ وہاں کی ایک مسجد جو سمندر پر بنی ہوئی ہے، مسجد حسن ابن علی اس کا نام ہے، ایک وقت میں 1 لاکھ مصلی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی بڑی مسجد، ایک وقت میں 1 لاکھ مصلی اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن 2-4 صف نمازیوں کی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد ان زائرین کی ہے جو صرف مسجد کی زیارت کے لیے آنے والے ہیں۔ یہاں کتنی عالیشان مسجد ہے، کتنی بڑی مسجد ہے۔ حالانکہ حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کا نقشہ کھینچا ہے اور مسجد نبوی کے اعمال گنوائے ہیں اور سیرت کے حوالے سے وہ سارے اعمال ذکر کیے ہیں، جس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے لیے یہ مسجد کبھی عمل سے خالی نہیں رہتی تھی، کبھی خالی نہیں۔ آج بھی ریاض الجنہ میں جانے والے اگر جائیں تو دیکھیں گے وہاں کہ اسطوانہ وفود آج بھی وہاں موجود ہے، اس ستون پر لکھا ہوا ہے اسطوانہ وفود۔ آپ اس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کہا کہ یہ وہی ستون ہے اور یہ وہی اسطوانہ ہے جہاں پر آنے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا، آنے والا وفد مسجد میں ٹھہرتا تھا، سارے تقاضے مسجد سے پورے کیے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، دیکھا کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی، کہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہ حلال اور حرام کے مذاکرے کر رہے ہیں، علم کا حلقہ مسجد۔ اسی کو حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی میراث بتائی، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی میراث بھی حدیث سے متعین ہے اور اس میراث کے ملنے کی جگہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے مسجد متعین ہے اور اس میراث کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے اپنے عمل سے امت کے لیے ثابت کر دیا۔ چونکہ نبی کی میراث میں صرف نبی کے خاندان والوں کا حق ہے ایسا نہیں ہے، نبی کی میراث پوری امت کے لیے، تو کہاں سے حاصل ہوگی، کیسے حاصل ہوگی؟ کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امت کے افراد کو، میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے مسجد سے جوڑنا، سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلا تقاضا علماء سے یہ ہے کہ ہم روزانہ کے اعتبار سے اپنی مشغولی اور مصروفیتوں میں سے وقت فارغ کر کے اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے محلے میں میرا انتخاب علم کے لیے کیا ہے
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محلے کی جہالت کے ختم کرنے کی اور محلے کو علم پر لانے کی صلاحیت اور استعداد میرے اندر اللہ نے رکھی ہے، ورنہ تو میرے محلے میں مجھ سے زیادہ صلاحیت والے، قابلیت والے، استعداد والے موجود تھے۔ اگر یہ انتخاب میرے حق میں ہوا ہے تو یہ ذمہ داری اللہ نے میرے اندر پورا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر مسجد کی سطح سے یہ چیزیں اگر میرے دوستوں بزرگوں مسجد کی سطح پر آ جائے گی تو بہت قوی امید ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ میرے دوستوں بزرگوں جہالت کا اور ان ساری چیزوں کا خاتمہ، ورنہ کاروبار کر رہے ہیں، کارخانے دار کارخانہ چلا رہے ہیں، سائزنگ والے سائزنگ چلا رہے ہیں، مزدور مزدوری کر رہا ہے، ان اللہ کے بندوں کو ہوا ہی نہیں لگی خریدنے بیچنے کا شرعی اصول کیا ہے اور بیع و شراء کے آداب کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جان بوجھ کر کے تو نہیں کہیں گے، غلط فہمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے سمجھ رہا ہے کہ ہم حلال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حرام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور باطل یہی چاہتا ہے کہ تمہاری روزیاں متاثر ہو جائے تاکہ تمہاری دعائیں اللہ کے یہاں مردود قرار دی جائیں۔ حجاج ابن یوسف نے یہ کیا تھا، بادشاہ بنا تو سارے مستجاب الدعوات لوگوں کی دعوت کی، کھانا کھلا دیا، کہا کہ اب میں تمہاری بد دعا سے محفوظ ہو گیا، حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں اتر گیا۔ حدیث میں آتا ہے حرام سے جو جسم پرورش پائے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگے، اوپر سے جواب آتا ہے مطعمو کا حرام، مشربو کا حرام، ملبسو کا حرام، فانا یستجاب۔ تمہارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا جب سب حرام کا ہے تمہاری دعا کہاں قبول ہوگی؟ منہ پر مار دی جاتی ہے امت دعاؤں کی قبولیت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو کر کے اعضاء کو تو پاک کر رہے ہیں، غسل کر کے جسم کو تو پاک کر رہے ہیں، لیکن مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے رگوں میں دوڑنے والا خون پاک نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو پاک کرنا اصل ہے۔ آپ کے ظاہری جسم پر اگر کوئی نجاست لگی ہے وہ تو ایک گلاس پانی میں صاف ہو جائے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خون جو اندر رگوں میں دوڑ رہا ہے اس کی پاکی 7 سمندر کے پانی بہانے سے بھی نہیں ہوگی، وہ تھوڑی پانی سے پاک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک صحابی کو ہمس کا گورنر مقرر کیا، حضرت سعید ابن عامر کو، اور حضرت عمر کا معمول تھا ہر مہینے اپنے گورنروں سے علاقوں کے حالات کارگزاریاں منگاتے تھے۔ حضرت سعید ابن عامر 1 سال ہو گیا کوئی کارگزاری نہیں آئی، حضرت عمر نے خط لکھا کہ سعید پورے سال ہو گیا تمہاری کوئی خیر خبر ہی نہیں، ہمارا خط ملتے ہی فوراً ملا۔ تو جیسے ہی حضرت عمر کا خط ملا فوراً چل دیے مدینہ، 1 مہینہ پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عمر دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ یہ ہمس کا گورنر ہے، ہاتھ میں عصا ہے اور لوٹا ہے وضو کرنے کا اور پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتے تھے، اور بدن پورا جو ہے وہ مٹی کے اندر ڈھکا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل سفید تھا لیکن مٹی کی وجہ سے اور ریگستان کی دھوپ کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا سعید تم نے اپنا یہ کیا حلیہ بنا لیا، چہرہ کیا حالت تم نے کر دی ہے؟ فرمایا امیر المومنین آپ میرے چہرے کے ظاہر پر نہ جائیں، یہ اگرچہ دیکھنے میں میلا کچیلا معلوم ہو رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرے بدن کے اندر دوڑنے والا خون وہ انتہائی پاک ہے، میں نے کسی کا حق نہیں دبایا، کوئی غلط مال میرے اپنے جسم کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا اہتمام کرتے صحابہ۔ حرام تو بہت دور کی بات ہے، مشکوک بھی اگر اندر میں چلا گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی ڈال کر کے پانی پی پی کر کے جب تک اس لقمے کو باہر نہیں نکال دیا، کہا کہ اگر یہ ابو بکر کی جان کے ساتھ بھی باہر آتا تو ابو بکر اس کو باہر نکالتا، ہم اپنے جسم کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنانا چاہتے۔ مشتبہ تھا، یعنی یقینی طور پر حرام تھا ایسا نہیں تھا، مشتبہ تھا۔ اور آج میرے دوستوں بزرگوں کتنی ایسی شکلیں ہیں ہمارے اپنے کاروبار میں، آپ دیکھ لو، ہم سب اسی شہر میں رہ رہے ہیں، پاور لوم کا شہر ہے، کارخانوں کا شہر ہے، آپ دیکھو ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ
اللہ علیہ روزانہ بازار جاتے تھے، دکانوں میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے مجھے سودا نہیں خریدنا ہے، مجھے مال نہیں لینا ہے، مجھے خرید و فروخت نہیں کرنی ہے، میں صرف بازار اس لیے آ رہا ہوں تاکہ اپنے زمانے والوں کے بیع و شراء کا طریقہ دیکھ سکوں۔ اور فرماتے تھے من لم یعرف اہل زمانہ فهو جاہل، جو عالم اپنے زمانے والوں کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ عالم کہلانے کا لائق نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، کیسے کام کاج ہو رہا ہے، کیسے خریدا بیچا جا رہا ہے۔ وہ جائیں گے تو پتہ چلے گا، ابھی تانبا کاٹا آپ جا کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا۔ 20 دن کا بول کر کے مال خرید رہے ہیں اور 30 دن ہو جا رہا ہے، پیسہ دے نہیں رہے ہیں۔ اب جب سامنے والا مطالبہ کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 روپیہ بڑھا کے تم کو دے دیں گے۔ یہ بڑھانا کیا ہے؟ یہ تو سود ہو گیا، اس کو تو کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں، اور بالکل عام ہے۔ بیوپاری نے چیک دے دیا، 1 ہفتے کے بعد کا چیک ہے، اب اس کو آج پیسے کی ضرورت ہے تو یہ مارکیٹ میں جاتا ہے، لوگوں سے کیش کروا لیتا ہے، یہ دیکھو میرا 1 لاکھ کا چیک ہے لیکن یہ 1 ہفتے بعد کا ہے، تم لے لو، میرے کو 90,000 ابھی کیش دے دو۔ یہ کرا رہے ہیں میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یعنی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے یہ ساری مکروہ اور مشتبہ درجے کی چیزیں نہیں بلکہ حرام درجے کی چیزیں تک امت میں شامل ہو چکی۔ عبادتوں کی جان نکل گئی، دعاؤں کی جان نکل گئی، اب طبیعت عبادت کی طرف چل نہیں رہی ہے، اس لیے کہ شیخ عبد الفتاح غدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اندر میں جو چیز اترتی ہے وہی چیز انسان کو عمل پر کھڑا کرتی ہے۔ اگر حلال اور پاک ہے انسان کی طبیعت گناہ میں نہیں چلے گی، اور اگر اندر میں اترنے والی چیز ناپاک ہے اس کی طبیعت کبھی اعمال خیر کی طرف چل ہی نہیں سکتی، گناہ کا ہی داعیہ پیدا ہو، برائی کی ہی طرف طبیعت چلے گی۔ اس لیے ہمارے اپنے بڑوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہے، اور سیرت کی روشنی میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو یہ علم کا سرمایہ عطا فرمایا ہے تو ایک ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر، ہمارے اپنے گھر سے، پڑوس سے، محلے سے، شہر سے لے کر کے ہمارے اپنے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد میں روزانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ وقت آپ اپنی مشغولی اور مصروفیت کے حساب سے آپ فارغ کریں۔ آپ کے مکتب کا وقت آپ چھوڑ دیں، آپ کے مدرسے کا وقت آپ چھوڑ دیں، آپ کی فیملی کا وقت آپ چھوڑ دیں، آپ کے راحت آرام کا وقت ہے آپ اس کو راحت آرام میں خرچ کریں، آپ کے کاروبار کا وقت ہے آپ کاروبار میں، اس سے جو وقت بچ رہا ہے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر مسجد میں دینے والے بن جاؤ، اور یہ حلقہ مسجد کے اندر اگر قائم ہونے والا بن جائے، میرے دوستوں بزرگوں، دھیرے 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 علاقے کی جہالت اور علاقے کی جو ہے وہ بے دینی ختم ہونا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے ارتداد کے اسباب میں بہت بنیادی سبب جہالت بھی ہے، امت جہالت کی وجہ سے ارتداد تک پہنچ گئی ہے، جہالت کی وجہ سے۔ ہم لوگ سال گزشتہ ساؤتھ افریقہ گئے، وہاں پر ایک نوجوان سے ملاقات کی، 22 سال کا لڑکا، مسجد کے باہر ملاقات کر رہے تھے تو وہ بھی پاس سے گزرا، سلام کیا اس نے جواب دی، سلام کا جواب دیا تو ہم سمجھ گئے کہ مسلمان ہے، اس سے ملاقات کی، نام پوچھے تو اس نے اپنا نام محمد علی بتایا، ہم نے کہا ماشاءاللہ تم تو بہت پیارا نام ہے، صحابی کا نام، تھوڑی دیر چلو ہمارے ساتھ مسجد میں، یہ سامنے مسجد ہے۔ اس نے کہا میں کیسے مسجد جا سکتا ہوں؟ ہم نے کہا کیوں، تم کیوں نہیں جا سکتے؟ تمہارا نام محمد علی ہے، تم مسلمان ہو؟ کہنے لگے میں مسلمان نہیں ہوں۔ کیوں تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا کہ میں ایک جگہ دکان پر کام کرتا ہوں اور وہ میرا سیٹ جو ہے وہ مجھے جمعہ کی بھی چھٹی نہیں دیتا ہے، تو 3 سے 4 جمعہ ایسے گزر گئے، میں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، تو میرا ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ تو نے 3 جمعہ چھوڑ دی اس لیے اب تو اسلام سے نکل گیا، تو 1 سال ہو گیا میں مسجد نہیں آیا ہوں، ہر اتوار کو میں چرچ میں جاتا ہوں۔ وہ ہم سے یہ کہنے لگا میں کیسے مسجد آ سکتا ہوں؟ یہ مسئلہ تم کو کس نے بتایا؟ وہ عالم صاحب تھے، وہ مفتی صاحب تھے، نہیں وہ بھی میری طرح ایسے ہی کام کرنے والا تھا دکان پر۔ یہ جہالت ہے جو امت کو ارتداد تک پہنچائے۔ یہ تو خیر ساؤتھ افریقہ ہو گیا، ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھو، ہمارے اپنے ملک وادی کے علاقے میں ہمارے شہر کی مستورات کی جماعت کام کر کے آئی،
اس نے کارگزاری سنائی. وادی کے پہاڑی علاقوں کے اندر کئی 100 مکانات ایسے ہیں جو اپنے علاقے کے علماء سے بحث کر رہے ہیں کہ تم ثابت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، ورنہ ہم تم کو بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی اور حضرت عیسیٰ کا دنیا سے اٹھا لیا جانا یہ دونوں چیزیں عام لوگوں سے ہٹ کر کے ہیں. امام الانبیاء تو جیسے سب ماں باپ کے راستے سے دنیا میں آئے آپ بھی آئے ہیں، جیسے سب کی وفات ہوتی ہے دنیا سے جاتے ہیں ایسے ہی آپ بھی دنیا سے گئے ہیں. اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ ان کی پیدائش ان کی وفات یہ دونوں چیزیں یہ کمال کی ہے، فضیلت تو ان کی ہے بنا کے ان کی. یہ جہالت ہے. ایسی ایک نہیں دسیوں کارگزاری کہا کہ ارتداد تک امت کو لے جانے والی چیز کہا کہ وہ جہالت ہے، کہ جہالت کی وجہ سے امت ارتداد اور جہالت کا خاتمہ. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے علم کی مثال بادل سے دی ہے. مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم والہدی کمثل غیث، جیسے بادل کا پھرنا یہ بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے. ایک زمین بنجر ہے لیکن اگر صحیح سے وہاں بارش ہو جائے نا تو وہ زمین لہلہانے لگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے. بے بنجر زمین کیسے زندہ ہو گئی؟ کہا کہ بادل کے برسنے سے اور بادل کے نقل و حرکت سے اس بنجر زمین کے اندر حیات آ گئی، جان پڑ گئی. ایسے ہی لوگوں کے دلوں کی زمین علم کی بارش اور بادل کے نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہو چکی ہے، جانتے ہی نہیں ہیں. فرائض تک کے علم سے جو ہے وہ امت کی زندگیاں جو ہے وہ خالی ہے، فرائض تک کے. اس لیے ایک مطالبہ علماء سے اس وقت یہ ہے کہ آپ حضرات روزانہ کے اعتبار سے اس کی ضرور نیت کریں، اور چھوٹا سا تقاضا ہے، آسانی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے. ہمیں کہیں جانا نہیں ہے، اپنے محلے کی مسجد کو روزانہ وقت دینا ہے تاکہ میرے اپنے علاقے کی جہالت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے. جتنے نمازوں میں آ رہے ہیں آپ ان کو لے کر کے بیٹھو، آپ ان سے معلوم تو کرو. بہت بڑی تعداد ہے ہمارے یہاں نماز پڑھنے والوں کی جو امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کہنے پر صرف ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ ہی ادا نہیں کرتے. ان کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. اگر اب تک آپ نے غور نہیں کیا ہے تو اب مغرب کی نماز میں آپ غور کرو. اب دیکھو بہت بڑی تعداد ایسی ہے. امام صاحب تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ صرف ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لے، یہ سمجھ رہے ہیں امام صاحب کی تکبیر تحریمہ وہ سب کے لیے نہیں. تم کو تکبیر تحریمہ تمہارے ذمہ کہنا فرض ہے. تم اللہ اکبر جب تک نہیں کہو گے تمہاری نماز شروع نہیں ہوگی. جو پکے نمازی ہیں ابھی وہ نماز کے مسائل میں اگر آپ دیکھو گے تو ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فیل ہو جائے گی. سجدہ سو کے مسائل پتہ ہے نہیں پتہ ہے، قضاء عمری کے مسائل ہیں، اور بھی دیگر نمازوں کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل پتہ ہی نہیں. سردی کا زمانہ ہے، ابھی 2 دن پہلے ایک نوجوان کو دیکھا وہ چمڑے کا موزہ پورا نل کے نیچے رکھ کر کے دھو رہا ہے پورا. اللہ کے بندے، پیر دھونے کا حکم ہے تو موزہ کیوں دھو رہا ہے؟ کہنے لگے جب موزہ پہنے ہیں تو موزے کو دھویا جائے گا. ہم نے کہا کس سے پوچھا تم نے مسئلہ؟ کسی سے معلوم کیا تھا؟ موزے پر مسح کیا جاتا ہے، مسح کا طریقہ یہ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو کتنے میرے تو موزے جو ہے وہ خراب ہو گئے اسی وجہ سے کہ وہ چمڑا ہے اور دھو لو تو پورا خراب ہو جاتا ہے. تو تمہاری اپنی نادانی ناواقفیت کی وجہ سے. تو یہ تو بیچارے وہ ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ طلب ہے، یہ آ رہے ہیں اللہ کے گھر میں. تو طالبین کا حال یہ ہے. تو غیر طالبین کی سطح کیا ہے؟ جن کے اندر ابھی مسجد تک آنے کی طلب ہی نہیں ہے. تو علم کی طلب تو بہت آگے کی چیز ہے، ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے مسجد آنے کی. آپ دیکھ لو نا، گشت کی جماعتیں اگر گلی کے اس کونے پر ہونا تو اس کونے تک پورا سناٹا ہو جاتا ہے. مسجد سے ساتھی نکل جائیں تو وہاں تک کے لیے پوری گلی خالی ہو جائے گی. کیوں بھاگ رہے ہیں بھائی؟ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ مال کا مطالبہ کر رہے ہیں، چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، سامان کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ طبقہ ہے جن کے اندر اللہ کے گھر آنے کی رغبت ہی نہیں ہے، چاہت ہی نہیں. ان کے اندر علم کی رغبت کہاں سے رہے گی؟ ان کے اندر علم کی چاہت کہاں سے رہے گی؟ لیکن انبیاء علیہ السلام کی محنت طالبین پر بھی تھی اور غیر طالبین کے اندر طلب کے پیدا کرنے کی بھی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی بھی تھے اور استفتاء کہتے تھے علماء نے کہ آپ مسئلہ پوچھنے والے تیار بھی کرتے تھے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب مفتی تو بن گئے لیکن اگر امت میں سوال کے پوچھنے کی طلب ہی نہیں رہے گی تو یہ مسائل کس کو بتائیں گے, کس کو سکھائیں گے؟ اس لیے سوال پوچھنے والا تیار کرنا بھی مفتی صاحب کی ذمہ داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی ہلائی اور پوچھا ابو ذر پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ درخت کی ٹہنی میں نے کیوں ہلائی؟ یعنی سوال کی طلب بھی اللہ کے نبی صحابہ میں پیدا کر پوچھو کہ میں نے ٹہنی کیوں لائی. پوچھا اللہ کے نبی آپ نے درخت کی ٹہنی کیوں ہلائی؟ فرمایا جیسے اس پتجھڑ کے موسم میں ٹہنی کے ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں ایسے ہی مومن بندے کے وضو کرنے سے اعضائے وضو سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کئی حدیثوں میں آپ کو یہ بات ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے پوچھو گے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو ایک تقاضا تو ہمارے اپنے ذمہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنی مسجدوں میں ہم روزانہ کے اعتبار سے ہر مسجد میں ماشاءاللہ مسجد آبادی کا عمل ہوتا ہے. کیا مقصد ہے مسجد آبادی کے عمل کا؟ مسجد آبادی کے عمل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات چھپے ہوئے ہیں, ان کے بیانات چھپے ہوئے ہیں. آپ اس میں دیکھو گے خطبات شیخ الاسلام میں تو آپ کو ملے گا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے سیرت کی کتابوں میں اور کتب احادیث میں غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں 18 اعمال تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے. 18 اعمال تھے. آپ اپنی مسجدوں میں دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری مسجد میں زیادہ سے زیادہ نماز ہو رہی ہے اور دوسرا عمل مکتب چل رہا ہے اور تیسرے چوتھے عمل کا کوئی تصور نہیں. یہ مسجد آبادی کی محنت کے ذریعے سے مسجد کو 24 گھنٹے ان سارے عملوں سے آباد کرنے کی محنت ہے. اس لیے کہ مسجد آباد نہیں ہوئی تو ہوٹلیں آباد ہو گئی. محبوب ترین جگہ آباد نہیں ہوئی تو بدترین جگہ جو بازار ہے وہ آباد ہو چکی. اور باطل یہی چاہتا ہے وہ مسجد دیکھو ہمیشہ باطل کی کوشش یہ رہی ہے ان سے ان کی چیزیں مت چھوڑواؤ بلکہ ان کو اس کا بدل پیش کر دو, متبادل پیش کرو. اگر وہ کہیں گے کہ تم مسجد مت جاؤ تو یہ مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے کیوں تم ہم کو منع کر رہے ہیں, تو وہ کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے. ایک بچے کے ہاتھ میں سے اگر آپ کو چھری لینا ہے تو آپ اس کو چھینو گے تو ہاتھ کاٹ لو گے. آپ اس کے سامنے مٹھائی رکھ دو, اس کے سامنے کھلونا چاکلیٹ رکھ دو, وہ خود بخود چھری چھوڑ کر کے اس کی طرف آ جائے گا. ان کو مسجد سے ہٹانا ہے تو مسجد سے روکو مت, مسجد کا متبادل ماحول قائم کر دو, یہ خود بخود وہاں سے ہٹ کر کے اس کے عادی بن جائے گا اور وہ اپنی اس چال کے اندر کامیاب ہو گئے. اسلامی ملکوں کے اندر ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنا مجمع مسجد میں ہوتا تھا مسجد کے باہر مقہا ہے, قہوہ ہے, چائے پینے کی جگہ ہے, اس سے ڈبل مجمع وہاں رہتا تھا, اس سے ڈبل مجمع کھیل کے میدان میں رہتا تھا. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تو حضور کہہ رہے ہیں ابغض البلاد اللہ اسواقها واحب البلاد اللہ مساجدها. امت مبغوض ترین جگہوں میں رہ کر کے اللہ کی محبوب ترین کیسے بن سکتی ہے؟ کبھی نہیں بن سکتی. اس لیے مسجد آبادی کے ذریعے سے ایک ایک فرد کو اس کی مشغولی سے نکال کر کے لایا جاتا ہے. اب بیچارے ساتھی لانے والے فضائل کی حد تک تو فضائل کے عمل میں جوڑ دیتے ہیں لیکن فضائل سے تو صرف عمل کی طلب پیدا ہوگی, اس کی شکل تو مسائل کے ذریعے سے صحیح ہوگی. یہ مسائل کیسے سکھائے جائیں؟ ایک آدمی نے نماز کے فضائل سنے, اس کے اندر نماز پڑھنے کی طلب پیدا ہو گئی. اب نماز کے فرائض, نماز کے واجبات, نماز کی سنتیں, نماز کے مفسدات, نماز کے مکروہات, یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلے گی؟ یہ تو اہل علم کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گی. ایک ساتھی ایسی ملاقاتوں کے ذریعے سے آیا, فضائل صدقات کی تعلیم ہو رہی تھی, اس نے زکوٰۃ کے نہ دینے کی وعیدیں سنی اور زکوٰۃ کے دینے کے فضائل سنے, ڈر گیا, کہنے لگا مجھ پر تو 30 سال سے زکوٰۃ فرض ہے, میں نے تو آج تک زکوٰۃ دی نہیں ہے, لیکن اب 30 سال کی زکوٰۃ میں کیسے دوں, اب مجھے دینا ہے. اب یہ عام ساتھی تو نہیں بتا سکتے کہ آپ کو کیسے دینا ہے, اس کے لیے تو علم کی ضرورت ہے, اہل علم حضرات بتائیں. تو جو طلب امت میں فضائل کے ذریعے سے پوری پیدا ہو رہی ہے اس کی تکمیل کہا کہ وہ مسائل کے حل کے ذریعے سے.
اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فضائل کا حلقہ بھی اور مسائل کا حلقہ بھی مسجد کی صدر سے ہے۔ اس لیے ہماری گزارش اور درخواست یہ ہے، ایک ذمہ داری آپ حضرات پر جو ہم سب پر ہے، ہم کچھ نہ کچھ وقت اپنے، جیسے طالبین کے لیے ہم مکتب میں فارغ کر رہے ہیں، ایسے ہی اپنی مسجدوں کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ وقت روزانہ کے اعتبار سے کریں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اب مختصر میں دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے علاقے میں شہر میں محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت کا میدان تو پورا عالم ہے، عالم کو اللہ تعالیٰ نے عالم کی صلاحیت دی ہے۔ ہمارے پاس جس نبی کا علم ہے، اس نبی کے اندر درد اور غم اور ان کی فکر اور ان کی اڑھن پورے عالم کے اعتبار سے ہے۔ دیکھو عوام کی جماعتیں نکل رہی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن جو فائدہ اور جو اثرات اہل علم کی نقل و حرکت سے ہو رہے ہیں، ہم اور آپ شاید اس کو محسوس نہ کریں، لیکن باطل اس کی طاقت کو بہت اچھی سے جانتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لو ساری دنیا میں جتنی رکاوٹیں دین اور دین کی محنت کے لیے آپ کو ملے گی، کسی چیز کے لیے اتنی رکاوٹیں نہیں ملے گی۔ اور خاص بات یہ ہے، جتنے اسلامی ملک آپ کو ملیں گے اس میں جتنی زیادہ رکاوٹیں ملیں گی، آپ کو غیروں کے ملک میں بھی اتنی رکاوٹیں نہیں ملیں گی۔ امریکہ جیسا ملک جو ساری دنیا میں عریانیت، فحاشی اور عیسائیت کو پھیلا رہا ہے، وہاں جماعتیں مسجدوں میں کام کرتی ہے، اور جس جگہ سے ساری دنیا میں اسلام اور کلمہ اور دین پہنچا ہے، ان علاقوں میں جماعتیں چھپ چھپا کر کے گھروں میں رہتی ہیں۔ آپ چلے جاؤ سعودی، آپ حجاز چلے جاؤ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے جاؤ، جہاں کے ہر فرد کو پوری دنیا میں دین کی نسبت پر نقل و حرکت پر ڈالا گیا تھا، ان علاقوں کے اندر اگر آج سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ یہ کام بناؤ ہے۔ آپ تجارت کے لیے آؤ، آپ بزنس کے لیے آؤ، آپ گھومنے کے لیے آؤ، آپ اللہ معاف فرمائے عیاشی کے لیے آؤ، اس کی اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ سعودی میں تو نہیں، لیکن بازو کے جو لگے ہوئے ملک ہے وہاں کے حالات ایسے ہیں۔ لیکن آپ دین کے لیے آؤ گے، دعوت کے لیے آؤ گے، آپ محنت کے لیے آؤ گے تو کہا کہ نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں ایسے حالات، اس لیے جتنا اہل علم کا طبقہ امت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں خصوصاً اہل عرب کو مطمئن کر سکتا ہے، کسی اور کے اندر وہ صلاحیت اور اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد نہیں رکھی ہے۔ اس لیے جو اثرات علماء کی محنت کے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، پورے ملک کو اللہ پاک ان کی جماعتوں اور نقل و حرکت کے ذریعے سے کھڑا کر۔ ابھی ہم لوگوں کا سفر ہوا 10 دن پہلے، افریقہ کا ملک ہے ساحل العاج، ایوری کوسٹ، بہت دور ہے، 5000 علماء پورے ملک میں، 5000 علماء، اور بہت بڑی تعداد علماء کی وہ ہے جو جامعہ ازہر سے فارغ ہے، ان سے قریب میں، کچھ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ ام القریٰ سے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ مراکش سے پڑھے ہوئے ہیں، ایسے مختلف ملکوں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یقین نہیں مانو گے، ایسے علماء سے ہماری ملاقاتیں ہوئی کہ جب تک رہبر ہم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ عالم صاحب ہے، ہم کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ عالم صاحب ہے۔ ایک شخص سے دونوں نے ملاقات کرائی، مجھے تو لگا کہ بھئی کوئی بزنس مین ہوں گے، کوئی پروفیسر ہوں گے، کوئی لیکچرر، کہنے لگے کہ اس پورے علاقے میں 500 مسجدیں ہیں اور ساری مسجدوں کے یہ رئیس الائمہ ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کے مقتدی بھی ان سے زیادہ سنت و شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ ملک کے اکابر علماء کی سطح یہ ہے، تو اور علماء کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان ملک والوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے یہاں علماء کی جماعتیں بھیجیں، تو ماشاءاللہ اورنگ آباد کی جماعت علماء کی جو دوسرے سال کے لیے ان کو طے کیا گیا، وہاں اتنا خوش ہو گئے، وہ اتنا خوش ہو گئے کہ انشاءاللہ علماء کی جماعت اگر ہمارے ملک میں آئے گی نا تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے علماء اور یہ سارے جو ہے وہ کام پر کھڑے ہو جائیں گے۔ پورے ملک میں ایک مدرسہ نہیں ہے، عربی مدرسہ پورے ملک میں، اسکولیں ہیں، کالجیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، لیکن ایک بھی مدرسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو کہا حکومت کی طرف سے پابندی ہے، آپ عصری تعلیم کے ساتھ تو دینی تعلیم دے سکتے ہیں لیکن خالص دینی تعلیم نہیں دے سکتے، آپ اس کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی پکڑا گیا اس کا ادارہ بھی، وہ بھی، طلبہ بھی، سب کو اندر کر دیا۔ یہ حال میرے دوستوں بزرگوں اسلامی ملک ہے، مسلم حکمراں ہے،
اور اکثریت آبادی اس میں مسلمانوں کی ہے، حال یہ تو آپ چلیں گے پھریں گے تو خود امت کے حالات کا علماء کو نکالا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے امت کے حالات کا خود مشاہدہ کریں، ہم خود دیکھیں کتنی ضرورت ہے اس وقت۔ اس کے لیے آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے۔ ایک تقاضا تو مقامی اعتبار سے تھا جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا، اور ایک تقاضا خروج کے اعتبار سے ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ اس کی بھی ترتیب بنائیں کہ ہم کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے یا عالم کے اعتبار سے استعمال ہونے والی بن جائے، ہماری نقل و حرکت سے امت کا ابتداء دور ہو جائے، اور ہماری نقل و حرکت سے امت دوبارہ حضور والی محنت پر 100% کے اعتبار سے کھڑی ہو جائے۔ اس کے لیے جس مقصد سے علماء صحابہ اس زمانے میں پھرا کرتے تھے، آج بھی علماء کے پھرنے کا وہی مقصد ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی مقصد ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اس کے لیے آپ جلدی جلدی ہمت کر کے ارادہ کر کے بتائیں انشاءاللہ۔ سال کے اعتبار سے جن کے سال لگ چکے ہیں وہ دوسرا سال، دوسرے سال والے تیسرا سال، اور جن کا باقی ہے وہ اپنے اعتبار سے ارادہ کریں۔ لکھا ہے ماشاء اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت آسان ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرمائے، اسباب مہیا فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور کم و بیش اوقات کے لیے بتا دیں، نہیں فی الحال سال کے لیے ہمت ہو رہی ہے۔ اس کی مکاتب کی چھٹیاں بھی لگتی ہے، 15 شعبان سے بھی نکل سکتے ہیں، 10 شعبان کے بعد چیلا بھی دے سکتے ہیں، آخری درجے کی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں کچھ تشکیلوں میں ہمارا اپنا نام آ جائے۔ نیت تو کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت ضرور رکھیں، اور محنت ایسی ہے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ کام کر کے دیکھنے کا ہے، دیکھ کر کرنے کا نہیں۔ آپ دیکھتے رہیں گے تو ماشاءاللہ ہم تو سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ایک جماعت ہے، یہ کام ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کیفیت نہیں بنے گی جو آدمی خود عملی طور پر شریک ہو کر کے دیکھے۔ ایک تاجر جب اپنے آپ کو خود تھکاتا ہے نا تو اس کی اپنی تجارت کا درد اور غم اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، میری تجارت میں برکت دے، کیونکہ اس نے اس میں اپنے آپ کو تھکایا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص جو اپنے آپ کو امت میں تھکائے گا، اس کے اندر امت کی بے دینی کا غم آئے گا، امت کی بے دینی کا درد اندر میں پیدا ہوگا۔ کرتے نہیں ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک آسان کرنا۔ مسجد کے اعتبار سے تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، کب کون وقت دے گا تھوڑا سا ظاہر کر دیں، کس مسجد میں کب وقت دیں گے۔